اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. یہ کتاب تفسیر بیضاوی ہے. اس کتاب کے مصنف ملک فارس کے ایک شہر شیراز کے ایک گاؤں بیضا کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ بیضا کے رہنے والے تھے. اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے بیضاوی ہے. انہوں نے اپنے اس کتاب کا نام انوار التنزیل و اسرار التاویل رکھا، اور اہل علم کے نزدیک جس نام سے مشہور ہے وہ نام ہے تفسیر بیضاوی، یعنی التفسیر للبیضاوی. ورنہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ انوار التنزیل و اسرار التاویل. یہ شیراز کے قاضی القضات تھے. پھر کسی وجہ سے معزول کر دیے گئے تو تبریز چلے گئے. ان کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں مورخین کو معلومات نہیں ہو سکی، لیکن البتہ وفات کے سلسلے میں یہ تاریخ آئی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ 685 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور کسی نے کہا ہے 691 ہجری. اسی کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، 691 ہجری کو، ہے نا. تفسیر اور تاویل اور تحریف یہ تین لفظ بولے جاتے ہیں. تفسیر، تاویل اور تحریف، یعنی تفسیر کے مقابلے میں دو لفظ تاویل اور تحریف ہوتے ہیں. تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا جو مبدأ اشتقاق ہے وہ ہے فسر. کیا ہے؟ فسرن، جس کے معنی ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا، ہے نا. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، اس کا مبدأ اشتقاق سفرن ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے ان کا. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس میں قلب مکانی ہے. سین کے بعد فا آ گیا، فا کے بعد را، اور ہے لفظ کیا باب تفعیل میں جب جائے گا تو تصفیر نہیں ہوا، کیا ہوا؟ تفسیر ہوا، ہے نا. حالانکہ قرآن پاک نہیں، حدیث پاک میں اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ فجر کو روشن کرو کیونکہ یہ اجر میں زیادہ ہے نا. تو معنی سفرن کا بھی وہی ہے اور فسرن کا بھی وہی ہے، لیکن تفسیر کا مبدأ اشتقاق
یہ فصل ہے، یہ زیادہ راجح قول ہے نا۔ تفسیر کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ہوا علم یبحث فیہ عن نظم معنی القرآن بقدر طاقت البشریت وبحسب ما تقتضیہ القواعد العربیہ۔ یہ تفسیر کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی ایسا علم جس میں قرآن کے نظم، قرآن کے معنی کے نظم سے بحث کی جائے، طاقت بشریہ کے مطابق اور قواعد عربیہ کے مقتضا کے مطابق، ہے نا۔ اور اس کے مقابل میں جو لفظ بولے جاتے ہیں تعویل، تعویل کا مجرد ہے اعلیٰ یا اولو، آپ دیکھیں گے نصرہ سے ہے لوٹنا، جس کے معنی ہوتا ہے مصدر معالن، اعلیٰ یا اولو مانے لوٹنا، اور اسی کو جب باب تفعیل میں لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ تعویل، یعنی اولا یؤول تعویلا، تو جس کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، لغوی معنی ہے نا۔ تفسیر اور تعویل میں بعض حضرات نے کہا کہ یہ دونوں مترادف ہیں، تب تو جو تفسیر کی تعریف ہے وہی تعویل کی تعریف ہوگی جب مترادف ہیں۔ لیکن کچھ حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، تفسیر اور تعویل میں فرق ہے، تفسیر کا تعلق روایت سے ہوتا ہے اور تعویل کا تعلق درایت سے ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تفسیر کا استعمال الفاظ میں ہوتا ہے اور تعویل کا استعمال معانی میں ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تفصیل مفردات میں جاری ہوتے ہیں اور مرکبات میں تعویل جاری ہوتی ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مفردات میں جاری ہوتے ہیں اور تعویل جو ہے مرکبات میں، تو پھر ایسی صورت میں تفسیر اور تعویل کے درمیان تباین کی نسبت ہو جائے گی، ہے نا۔ اور تحریف، ایک لفظ ہے تحریف، تحریف کا مطلب ہوتا ہے تغییر الکلام عن موضعی، کلام کو اس کی جگہ سے بدل دینا۔ کیا ہوتا ہے؟ بدل دینا، ہے نا، یہ تحریف ہوتا ہے۔ یعنی جس معنی کے لیے کلام آیا ہے اس معنی سے ہٹا کر کوئی دوسرا معنی بیان کر دینا، یہی تحریف ہے نا، بشرطے کہ قواعد عربیہ کے خلاف ہو، قواعد عربیہ کے خلاف ہو تبھی تحریف ہوگا۔ تو اب تحریف کی تعریف یہ ہو جائے گی تغییر الکلام عن موضعہ علی خلاف ما تقتضیہ القواعد العربیہ، قواعد عربیہ کے مقتضا کے خلاف کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، بدل دینا، ہے نا۔ تو یہ تفسیر، تعویل اور تحریف کا معنی ہوا ہے نا، یہی فرق ہے۔ تفسیر اور تعویل کے درمیان ایک فرق اور ہے، وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ تفسیر کے اندر اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مراد یہی ہے،
لیکن تعویل میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے نا. یعنی یوں کہہ لیں کہ تفسیر سے قطعیت حاصل ہوتی ہے اور تعویل سے قطعیت حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ تفسیر و تعویل میں فرق ہے. اور کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے تو 3 چیزوں کا پہلے جان لینا ضروری ہوتا ہے. مثلا اس کی تعریف کیا ہے، دوسرا ہے اس کا موضوع کیا ہے، تیسرا اس کی غرض و غایت کیا ہے. تو تعریف تو آپ لوگوں نے جان لیا. اس کا موضوع، کسی بھی علم کا موضوع جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. علم تفسیر کے عوارض ذاتیہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرادات الہیہ یعنی کلام اللہ، یہی موضوع ہے علم تفسیر کا. سمجھ رہے ہیں؟ اور غرض و غایت سعادت دارین حاصل کرنا. کیا حاصل کرنا؟ سعادت دارین حاصل کرنا. کیسے حاصل کریں گے؟ علم تفسیر سے سعادت دارین حاصل کرنا اس طور سے کہ اس میں چند واسطے پڑیں گے، چند وسائط، چند واسطے اس طریقے سے کہ سعادت دارین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعتصام بالعروۃ الوثقی کریں. اور عروہ وثقی سے اعتصام یعنی مضبوطی سے پکڑنا تبھی ہوگا جب آپ شریعت کے احکام اور شریعت کا علم رکھیں گے. اور شریعت کا علم کب حاصل ہوگا؟ جب آپ کو قرآن کا فہم حاصل ہوگا، فہم قرآن حاصل ہوگا. اور فہم قرآن کب حاصل ہوگا؟ جب آپ کو علم تفسیر حاصل ہوگا. تو ان چند واسطوں سے سعادت دارین حاصل. بہرحال سعادت دارین حاصل کرنا اس کی غرض و غایت ہے. علم تفسیر کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایسا نہیں ہے کہ علم تفسیر کی ضرورت بعد کی پیداوار ہے، بلکہ زمانے رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی اس کی ضرورت پیش آئی تھی. جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی حتیٰ یبین کیا ہے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہی ہے حتیٰ کیا ہے حتیٰ یبین لکم الخیط الابیض من الخیط، یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے سیاہ سفید دھاگے کو سیاہ دھاگے سے واضح کر دیں، ممتاز کر دیں. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے رات میں جب سونے لگے تو اپنے تکیہ کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھا اور ایک سیاہ دھاگا رکھا اور اسے دیکھتے رہے. تو دونوں ممتاز نہ ہوئے بلکہ رات کی تاریکی میں دونوں گم ہو گئے، دونوں غائب ہو گئے، دونوں نظر نہیں آ رہے تھے. تو صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی حتیٰ یبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اور میں نے پورا واقعہ بیان کیا. تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت لعریض للخفاء، یعنی تم کم عقل ہو. خیط ابیض سے دن کی سفیدی مراد ہے اور خیط اسود سے رات کی سیاہی مراد ہے، اور تم نے اس کو دھاگے کے سفیدی اور سیاہی کو ہے نا.
تو علم تفسیر کی ضرورت خود صحابہ اکرام کے زمانے میں موجود تھی، ہے نا؟ اس لیے یہ بہت اہم علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں معین و مددگار ہے یہ علم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، مصنف نے، علامہ بیضاوی نے بسملہ سے شروع کیا، پھر تحمید سے شروع کیا، جیسے کہ عام مصنفین کی عادت ہے، اور اس بارے میں آپ لوگ گفتگو پڑھتے آئے ہو، ہے نا؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ بعض نسخوں میں تو قرآن لکھا ہوا ہے، یہاں فرقان ہے اس نسخے میں۔ فرقان کیوں کہتے ہیں قرآن کو؟ لِأَنَّهُ فَارِقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اس لیے کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن یکبارگی دفعتاً واحدہ نازل نہیں ہوا، ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دفعتاً واحدہ نازل نہیں ہوا، بلکہ دھیرے دھیرے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو فرقان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ لأنه متفرق فی 23 سنۃ، 23 سال میں یہ متفرق یعنی الگ الگ وقتوں میں نازل ہوئی ہے، اس لیے بھی اس کو فرقان کہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے نزلہ، یہ باب تفعیل، تنزیل، تنزیل باب تفعیل کا فعل ماضی ہے نزلہ، اور باب تفعیل کی خاصیت ہے تکسیر فعل۔ کیا ہے؟ اور تکسیر فعل کب ہوگا؟ جب کوئی چیز تدریجاً فتدریجاً نازل ہو، تبھی تکسیر فعل ہوگا۔ ایک لفظ اور آتا ہے انزل ینزل، انزال باب افعال سے، قرآن میں دونوں لفظ آئے ہوئے ہیں۔ تو انزل ینزل انزال، اس کا مطلب ہوتا ہے دفعتاً واحدہ نازل کرنا۔ تو قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر دفعتاً واحدہ نازل ہوا، پھر وہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تدریجاً فتدریجاً نازل ہوتا رہا، اسی لیے جو ہے نزلہ فرمایا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جمیع محامد، جمیع صفات کمالیہ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب تمام صفات کمالیہ خدا کے لیے ہیں، رب کے لیے ہیں، تو
تو اس کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ تو یہ لا الہ الا اللہ کی جانب اشارہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ محمد الرسول اللہ کی جانب اشارہ ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ کلمہ طیبہ کی جانب یہ پورا جملہ اشارہ ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ سے تو آپ سمجھ گئے کہ جب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر معبود کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس کے لیے تمام تعریف ہے، تمام محامد ہے، تمام صفات کمالیہ ہیں۔ الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا، وہ بندہ کون؟ ہمارے آقا جانے جانا محبوب رب العالمین سیدنا کریمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو جس بندے پر اللہ نے فرقان نازل کیا ہے وہی بندہ ان کے رسول ہے، اس کے رسول ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا۔ علی عبدہ، انہوں نے عبدہ کہا، علی رسول ہی نہیں کہا۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، اور اگر یہ کہتے اپنے رسول پر، جس نے اپنے رسول پر، مقام عبدیت اور مقام رسالت کیا ہے؟ جی مقام رسالت یہ ہے حق تعالی سے احکام لے کر بندوں تک پہنچا دینا، یہ مقام رسالت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے احکام لے کر بندوں تک پہنچا دینا، یعنی من الحق الی الخلق ہے نا، لتبلیغ الاحکام، جس کو کتابوں میں آپ دیکھیں گے ملے گا بڑی بڑی کہ انصراف من الحق الی الخلق لتبلیغ الاحکام، یہ مقام رسالت ہے۔ اور مقام عبدیت کیا ہے؟ انصراف من الخلق الی الحق، خلق کی جانب سے حق کی جانب رجوع کرنا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو حق کی جانب رجوع کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے حق کی جانب رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں پر علامہ بیضاوی نے علی عبدہ کہنے میں راز یہ ہے کہ مقام عبدیت بیان کیا میرے نبی کا، کہ آپ مخلوق میں ہیں مگر مخلوق سے اللہ کی جانب آپ کی رجوع ہوتا ہے نا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ، تاکہ سارے جہان کے لیے آپ ڈر سنانے والے ہو جائیں، ہے نا۔